بسم الله. نحمده ونصلي على رسول الكريم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. پسر را گفت پیرے خرقباز ہے، ترائی نکتہ باید حرز جان کرد. ز نمرودانی این دور آشنا باش، ز فیض شاہ براہیمی تو کرد. بزرگ حضرات، عزیزان ملت، لگتے ہائے جگر بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 1434 ہجری کا پہلا دن ہے اور میں تمام دینی بھائیوں سے، مسلمانوں سے، بزرگوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے اور بیٹوں سے آج کے دن بات کرنے کا موقع پا رہا ہوں. سب سے پہلے میں آپ سب حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کروں گا سن ہجری کے 1434ویں سال کے آغاز کا. مسلمان پوری دنیا میں 1 ارب 60 کروڑ سے زیادہ ہیں. 57 مسلم ممالک میں مسلمانوں کی اپنی حکومتیں ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ ہجری سنہ کا سال جب شروع ہو جاتا ہے تو کسی کو کانو کان بھی خبر نہیں ہو جاتی ہے کہ آج ہجری سنہ کا پہلا دن ہے. عیسائی سنہ کا جب پہلا دن ہوتا ہے، شروع ہو جاتا ہے وہ سال، تو پوری دنیا میں ہلچل مچ جاتی ہے اور پوری دنیا میں بہت ہی شور و غوغا اور خوشیاں اور جشن منائے جاتے ہیں کہ عیسائی سنہ کا سال شروع ہونے والا ہے. لیکن 1 ارب 60 کروڑ مسلمانوں کا پوری دنیا میں یہ حال ہے کہ کوئی اہتمام نہیں ہوتا ہے، کوئی خوشی نہیں منائی جاتی ہے اور کوئی پروپیگنڈا نہیں ہوتا ہے اور کوئی اس دن کا اور اس خوشی کا تذکرہ نہیں کرتا کہ ہجری سنہ کا سال شروع ہو رہا ہے. مسلمانوں کو اس بات کا احساس رکھنا چاہیے کہ وہ خود اپنی تاریخ سے کیوں دور جا رہے ہیں اور وہ کیوں اپنے جو ان کے مقدس ایام ہوتے ہیں یا جو ان کا مقدس سال شروع ہو جاتا ہے، ان مواقع پہ وہ اپنی مسلمان ہونے کی حیثیت کا اور دنیا میں اپنا وزن منوانے کے لیے اور دنیا میں اپنی شناخت برقرار رکھنے کے لیے ان دنوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں. تو یہ بہت ہی رنج دہ صورتحال ہے جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس لیے میں آج کے دن کو آپ کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور سلام عقیدت پیش کر رہا ہوں اس مقدس دن کے لیے جو 1434ویں سال کا پہلا دن ہے. یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہینہ بہت ہی احترام والا ہے، بہت ہی عظمت اور تقدس کا حامل ہے، اس لیے کہ اسی ہجری سنہ سے مسلمانوں کی تاریخ شروع کی گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی یہ آغاز کیا ہجری سنہ کا، جب اس پر بہت بحث ہوئی کہ کس دن کو ہجری سال کا کہاں سے آغاز کیا جائے۔ بہت سے واقعات ہوئے تھے، بعثت نبوی کا واقعہ بھی بہت مقدس اور اہم واقعہ تھا، نزول قرآن کا بھی واقعہ تھا، اور مکی زندگی میں بہت سے ایسے واقعات آئے تھے جن کو ہجری سنہ کا آغاز قرار دیا جا سکتا تھا، لیکن ہجرت پر ہی کیوں یہ اتفاق ہوا کہ اسی کو امت مسلمہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے سنہ قرار دیا جائے اور یہیں سے ہجری سنہ کا آغاز ہو، اس لیے کہ ہجرت ایک بہت ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ہی عظیم کارنامہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن مکہ کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اب آپ اس سرزمین سے، جو سرزمین جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ نے 13 سال تک یہاں دین کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور اپنی سیرت سے اسلامی کردار اور اسلامی خدخال کی باضابطہ تشہیر کی اور اس کا باضابطہ مظاہرہ کیا، کامل انسان ہونے کی حیثیت سے اور اللہ تعالیٰ کا آخری اور برگزیدہ پیغمبر ہونے کی حیثیت سے۔ لیکن پھر بھی مکہ کے قریش اور آپ کے جو یہاں خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اور انہوں نے اسلام کے لیے اپنا ذہن اور اپنا دل نہیں کھولا، اور پھر آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، اذیتیں پہنچائیں۔ آپ کو شعبہ ابی طالب میں پورے خاندان کے ساتھ 3 سال تک محصور رکھا گیا، آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ پر مردے اونٹ کی اوجڑی بھی شان مبارک پر ڈالی گئی جب آپ نماز پڑھ رہے تھے خانہ کعبہ میں، یعنی اتنی اذیت پہنچائی کہ یہ تکلیف آپ کو پہنچی، اور لیکن اس کے بعد بھی یہ لوگ اسلام نہیں لائے، تو اور پھر آپ کے قتل کرنے کا منصوبہ بنا دیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھتے ہوئے آپ کو ارشاد فرمایا کہ آپ یہاں اس سرزمین سے آپ ہجرت کریں۔ اسی واقعے کو اہم ترین واقعہ قرار دیا گیا، اور اسی واقعے سے اسلامی سال کا اور اسلامی سنہ کا آغاز ہوا، اس لیے کہ دین کے لیے وطن قربان کرنا پڑا، دین کے لیے اعزاء اور اقارب کو رخصت کیا گیا، ان سے جدائی حاصل کی گئی، دین کے لیے اس سرزمین کو چھوڑ دیا گیا جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال گزارے تھے، اور دین کے لیے اپنے ان تمام رشتوں کو توڑ ڈالا گیا جو وہاں مکہ میں جو قریش کے ساتھ تعلقات تھے، رشتے تھے، برادریاں تھیں، ہمسائیگی کا تعلق تھا، اور زندگی کا بہت بڑا عرصہ ان کے ساتھ گزارا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ کیوں قربان کیا گیا؟ اس لیے کہ دین کا تقاضا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبق ہے پوری دنیا کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے کہ جہاں دین اور وطن کا جب موازنہ ہو جائے، مقابلہ ہو جائے، اور دو میں سے ایک چیز کا اختیار کرنا ہو، دو میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا ہو، تو اس موقع پہ دین کا یہ تقاضا ہے کہ دین کو ترجیح دی جائے، دین کو سبقت دی جائے، دین کو اولین ترجیح دی جائے، دین کو اہمیت دی جائے، اور دین کے لیے وطن کیا سب کچھ چھوڑ دینا ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہونا چاہیے۔ تو اس طرح جو وطنیت کا بت آج کے دور میں کھڑا کر دیا گیا ہے، وہ بت توڑ دیا گیا۔ تعصب قیامت یہ اہل ایمان کے لیے، مسلمان ملت کے لیے یہ سبق ہے
کہ جب دین اور وطن کا آپس میں مقابلہ ہو، انتخاب ہو، کرنا ہو، تو اس وقت دین کو ہی منتخب کیا جانا چاہیے، دین کو ترجیح دی جانی چاہیے، اور دین کے لیے وطن کی محبت کو قربان کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ آج کے دور میں یہ چیز سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم دین کے لیے وطن کو چھوڑ دیں، اور دین کی سربلندی کے لیے، دین کے غلبہ کے لیے، دین کے احیاء کے لیے، دین کے پھیلاؤ کے لیے، جہاں زمین تنگ ہو جائے وہاں ہمیں دین کے لیے اس وطن کو اور اس سرزمین کو چھوڑ دینا چاہیے جہاں دین کے لیے کام کرنا اور دین کے غلبے کے لیے امکانات روشن نہ ہوں اور امکانات معدوم ہوں۔ یہ سبق ہے۔ آج کے دور میں وطن کو بھی ایک بت بنا دیا گیا ہے۔